مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب برکت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں بہت سی برکات رکھی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک وظیفہ جو جس شخص پہ جادو کا اثر ہوا ہو اس جادو کو توڑنے کے لیے ایک انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ اگر رجب کے مہینے میں 19، 20 اور 21 تاریخ، رجب کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو کیا جائے تو اس سے وہ جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور انتہائی فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 19 تاریخ، 20 اور 21 ان 3 دنوں میں قرآن کریم کی 2 سورتیں، وہ 123 مرتبہ دونوں سورتوں کو پڑھا جائے، پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جائے گا، پرانے سے پرانے اثرات ختم ہو جائیں گے اور بندش وغیرہ، رجعت جو بھی ہے وہ سب اس سے ختم ہو جائے گی۔ وظائف میں یہ ہے، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ وظائف وہ شخص کرے جو نماز کی پابندی کر سکے، اس لیے کہ فرائض کو چھوڑ کے صرف ہم وظائف پہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لازم کی ہیں وہ ادا کی جائیں، ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ وظیفہ جو کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ کی جائے تو یہ مؤثر بھی ہو جاتی ہے اور فائدہ بھی دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم فرائض کو ترک کر کے صرف اور صرف ان وظائف پہ آ جائیں تو خالی وظائف جو فرائض کو ترک کرنے کے ساتھ ہوں پھر اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ کی مدد اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ضروری ہے، اور اللہ کی رضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، اس کے بعد جب وظیفہ کیا جائے گا تو وظیفہ مؤثر بھی ہوگا، فائدہ مند بھی ہوگا، اور اس وظیفے سے ہم اپنی پریشانیوں کو دور بھی کر سکیں گے۔ وگرنہ چونکہ وظیفہ بھی ایک دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ مجربات ہوتے ہیں بزرگوں کے، جن مجربات پہ عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ کے بغیر کرنے والا کوئی نہیں۔ کرنا کس نے ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، اور کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کے ہم پہ انعامات کی بارش کر دیں گے۔ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر دعاؤں کی قبولیت اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں 123 مرتبہ یہ 3 دن تک پڑھنی ہے۔ تینوں دن ایک بوتل رکھنی ہے جس پہ دم کرنا ہے۔ رجب کی 19، رجب کی 20 اور رجب کی 21 تاریخ، 19، 20 اور 21 رجب کو پانی کی بوتل لیں یا کوئی برتن ہو، اس پہ تینوں دن یہ سورت 123 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ پھر 3 دن کے بعد وہ پانی استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پرانے سے پرانا جادو
اور جتنی بیماریاں جادو کے سبب سے بنی ہوں گی وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماریوں کو، ان جادو کے اثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان مخصوص ایام میں، اس مخصوص عدد کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے گا، صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس 123 مرتبہ رجب کی ان 3 تاریخوں میں 19، 20 اور 21 رجب کو یہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔